بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب کا سبق۔ اب اس کا دوسرا حصہ جو علمی ہے اس میں سے بھی جو ہمارا اجرا ہوا تختی نمبر 11 میں اسی کی مناسبت سے ہم سبق آگے سے پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 70 سے۔ صفحہ نمبر اجتماع ساکنین، دو ساکنوں کا جمع ہونا، اس کی دو قسمیں ہیں، اجتماع ساکنین علی حدہ، نمبر 2 اجتماع ساکنین علی غیر حدہ۔ پہلی قسم علی حدہ، دو ساکن ایک کلمہ میں ہوں اور پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ وقفاً وصلاً ان دونوں ساکنوں کا جمع ہونا جائز ہے۔ وصلاً وقفاً جائز کا مطلب سمجھ گئے جی؟ دونوں ساکنوں کا جمع ہونا جائز ہے، یعنی جائز کا مطلب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ وقفاً کی مثال جیسے یعلمون، دیکھیں نون ساکن ہوا وقف کی وجہ سے اور اس سے پہلے واو مدہ ساکن، سمجھ گئے؟ وصلاً کی مثال جو سمجھ آنے والی جلدی ہے وہ ہے آل آنا، تو آل میں دیکھیں کھڑی زبر میں الف مدہ ساکن، اس کے بعد کیا ہے حمزہ ساکن، لام ساکن، کیا بھائی جی؟ تو دو ساکن ایک ہی کلمہ میں جمع ہے، پہلا ساکن مدہ ہے۔ تو اجتماع ساکنین یہ کون سا ہے؟ علی حدہ۔ اور آسان مفہوم کسی کو سمجھانا ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی حد میں رہے۔ اجتماع ساکنین حدی جو کیا ہے؟ ایک حد میں محدود ہو، ایک حرف کے اندر ہو، یعنی ایک ہی لفظ کے اندر موجود ہو۔ علی حدی سمجھ گئے نا؟ اپنی حد کے اندر، خبردار آپ بھی اپنی حد میں رہیں، کہتے نہیں تھے۔ چلیے اچھا جی، نمبر 2 اجتماع ساکنین علی غیر حدہ، اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت دو ساکن جمع ہوں تو پہلی اس شرط کے خلاف ہو جائے، صرف ایک شرط، کیا؟ دو ساکن جمع ہوں اور دونوں ہوں ایک ہی کلمے میں لیکن پہلا مدہ یعنی علی حدہ والی جو ایک شرط ہے وہ نہ پائی جا رہی ہو۔ کون سی؟ مدہ والی۔ مدہ نہ ہو تو پھر دونوں ہوں ایک ہی کلمہ میں تو اس کا حکم کیا ہے؟ یہ بھی جائز ہے، یہ صورت بھی بولے، یہ صورت بھی جائز ہے، اور یہ حالت وقف میں پیش آتی ہے، اور یہ ابھی ہم ساری اس کی مشق کر چکے ہیں۔ فجر، الحمد، ہے جی؟ سمجھ گئے جی؟ تو یہی ہے قادر اور العسر۔ نمبر 2 دوسری صورت دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں، اب دو کلموں میں ہو گئے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں، ٹھیک؟ تو اس صورت میں اگر پہلا ساکن کلمے کے آخر میں ہو، دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ناجائز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی، اس میں تبدیلی ہوگی بھائی، اس میں کیا ہوگی بچوں؟ تبدیلی ہوگی۔ کیسے تبدیلی ہوگی؟ اب اس تبدیلی کے آگے صورتیں آ رہی ہیں، مثال سمجھا دی جیسے وَاسْتَبَقَ الْبَابُ۔ تو اس قسم کے اجتماع ساکنین کو جائز کرنے کی 6 صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو، پہلا ساکن کیا ہو؟ مثالیں ہم پڑھ چکے ہیں، اس کا حکم یہ ہے کہ پہلا ساکن مدہ تو پھر کیا ہوگا؟ حذف ہوگا۔ تو یہ کتابی اصطلاح میں کہتے ہیں حذف ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اب عوامی زبان کیا کہیں گے کہ پہلا ساکن مدہ ہو تو پھر وہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، کیونکہ عام حذف کا معنی ہے کہ اس کو حذف کر دو، ختم کر دو، تو یہاں حذف معنی ختم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا حذف کا مفہوم یہاں کیا بیان کریں گے کہ پڑھنے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ گیا؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہاں، تو اب یہاں پر جب قرآن پاک میں دیکھیں گے تو واو مدہ یہاں سمجھانے کے لیے جزم ڈال دی، ورنہ جب واو مدہ حذف ہوگا تو پھر اس حرف مدہ پر جزم بھی
نہیں ہوگی، قرآن میں جزم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فی الارض میں یا واستبقا الباب، واستبق الباب، تو اصل میں واقعی الصلاۃ۔ اچھا یہاں دو ساکن سمجھنے ہیں، واقعی الصلاۃ میں کیا ہے واو مدہ، اور آگے کیا ہے الصلاۃ میں لام ہے، اور پھر جو صاد پر شادی ہے وہ لام طریق و صاد میں ادغام ہوا ہے، تو اس لیے دو ساکن بتانے کون سے ہیں، ایک واو مدہ، دوسرا الصلاۃ میں لام ہے، ٹھیک ہے، یاد رہ جائے، شاباش۔ نمبر دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو، پہلا ساکن میں جمع ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کیا دیں گے، ضمہ پیش دیں گے اس کو، جی جیسے علیکم القتال انتم الاعلون وعلیکم السلام، تو وعلیکم ہے اور السلام ہے، ملاتے ہیں وعلیکم السلام، یاد رہ جائے گا۔ آگے جی نمبر 3 دو ساکن دو کلموں میں جمع، پہلا ساکن واو لین جو جمع کے لیے ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کیا دیں گے، ضمہ، اس کو بھی پیش دیں گے، جیسے وعصا، بولو بچوں کیا کر رہے ہو، کتاب میں دیکھ کر بتا دو جی، تو دیکھو تخشو اور عصا واو، ٹھیک ہے، تو یہ عصا ہے نا، عصا، تو یہ جو عصو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے اور واو لین ہے، تو کہتے ہیں وہ واو لین جو جمع کے صیغے میں آتا ہے، تاریخ ذہن میں رکھنا، کسی اور جگہ آ جائے تو اس کو قاعدہ نہیں ہوگا، وہ واو لین جو جمع کے صیغے میں آتا ہے جیسے یہاں پر آیا ہے تو اس کو پیش دیں گے، فلا تخشى والناس وعصى والرسول، سمجھ آ گئی بات جی۔ آگے نمبر 4 دو ساکن دو کلموں جمع ہو، پہلا ساکن من حرف جر کا نون ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پہلے ساکن کو نون کو کیا دیں گے، زبر دیں گے، جیسے من الناس، جیسے اب یہاں پر دو ساکن نظر نہیں آ رہے، مشکل مسئلہ اس کا صرف یہ ہے، تو من کا نون اور ال کا لام، ٹھیک ہے، اب جو کہتے ہیں نا الناس تو وہ لام کا نون میں ادغام ہو گیا، تو اس وجہ سے لام کی آواز نہیں آتی، تو بعض دوست سمجھتے ہیں کہ شاید نون کا نون میں ادغام ہوا تو دو نون ہو گئے، تو دو نون نہیں ہے، ایک لام ہے دوسرا نون ہے، تو نون شمسی ہے اس لیے اس لام کا نون میں ادغام ہوا، تو شد کی وجہ کیا ہے، ایک لام اور دوسرا نون ہے، دو نون نہیں ہے، اس کو ہم نون مشدد کہتے ہیں، تو نون مشدد وہ ہوتا ہے جو پہلے سے شد ہو اور جس سے پہلے حرف ساکن آیا ہو وہ نون مشدد نہیں ہوتا، اس میں ادغام ہوا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، ہاں ادغام کا قاعدہ پھر اس میں بتانا پڑتا ہے، تو من الناس۔ نمبر 5 دو ساکن دو کلموں میں جمع ہو، اگر پہلا ساکن الف لام میم کی میم ہو تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس میم کو کیا دیں گے، زبر، کیا دیں گے بھائی، اچھا جی، میم کو زبر دیں گے، جیسے الف لام میم اللہ، اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں، آگے فائدے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، وہاں پہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں جی۔ چھٹی صورت کیا ہے، دو ساکن دو کلموں میں جمع ہوں، یہ پہلی 5 صورتیں نہ ہوں، تو ہم کیسے ان کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بڑا آسان ہے کہ ہم ان سب کے نام لے لیں گے، کیسے، پہلا ساکن نہ حرف مدہ ہو، نہ میم جمع ہو، نہ واو لین جمع کا ہو، نہ من حرف جر کا نون ہو، نہ الف لام میم کی، یہ 5 صورتوں کے نام لیں گے، یہ ہمیشہ ہمیں بار بار یاد ہوتی رہیں گی اجرا میں، تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے ساکن کو کسرہ دیں گے، زیر دیں گے، اب ضابطہ آئے گا ان 5 صورتوں کے علاوہ ہو تو پھر ساکن کا ضابطہ الساکن اذا حرک ہونے کا بالکسر والا ہے، تو اس کا حکم دی، قل ادعوا اللہ، تو قل لام امر ساکن تو ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ان ارتبتم، ان ارتبتم، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور اسی کے اندر وہ والا قاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں نون قطنی ہے جی، تو لمازہ تن تنوین ہے، آگے الذی ملائیں گے تو لمازتی نلذی، قل هو اللہ احد ملائیں گے احد نلا، سمجھ گئے جی، ہاں، تو یہ اس اپنا جو نون قطنی کا قاعدہ وہ یہی ہے، اجتماع ساکنین کا ہی قاعدہ اس میں جاری ہوتا ہے، سمجھ گئے جی۔ فائدہ، الف لام میم کی میم پر جب قاعدے کی روح سے کسرہ پڑھنا چاہیے تھا جبکہ فتح پڑھا جا رہا ہے، اس لیے لفظ اللہ کا نام مفخم ہے، بعض نے کہا 4 کسرے جمع ہو جائیں گے،
4 کسرے، لہذا کلام عرب میں کسرہ ثقیل ہے، اس لیے بہت سے کسروں کے جمع ہو جانے کی وجہ سے میم پر فتح پڑا گیا۔ اس کے علاوہ وصل کی صورت میں اگر کسر کریں گے تو قاعدے کی روح سے درست ہے، اگر مد کریں تو بھی جائز ہے، کیونکہ میم پر وقف کی صورت میں مد ہوگی اور وصل میں مد اور کسر دونوں وصل میں۔ کیسے؟ اب وہ پڑھ کر سنیں، الف لام میم اللہ، یہ بغیر مد کے ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا الف لام میم اللہ، سمجھ گئے جی؟ ہاں، تو وصل میں مد اور کسر دونوں جائز ہیں، بات سمجھ آ گئی جی؟ تو یہ کہتے ہیں یہ 4 کسرے یہ بسوں کا سمجھ نہیں آتے، تو یہ دیکھیں نا بھائی، یہ میم کیا ہے بھائی؟ یہ میم ہے، تو میم کے نیچے کیا ہے بولو؟ پھر آگے کیا ہے؟ یا، پھر آگے کیا ہے؟ اگر کسر دے تو یہ کتنے نظر آ رہے ہیں؟ ایک کسر نظر آیا، بولو؟ آخر میں بھی نظر آیا، کتنے ہو گئے؟ تو 4 کیسے ہوئے؟ کہتے ہیں یا 2 کسروں کو چاہتی ہے، یا تو اب کتنے کسرے ہو گئے؟ اب سمجھ آئی 4 کسرے والی؟ تو بسوں کا سمجھ نہیں آتا، لکھا ہوتا ہے 4 کسرے، تو کہتے ہیں وہ کیسے؟ یا تو ایک ہی نظر آ رہا ہے، میم کے اندر ایک نظر آ رہا ہے، ملانے کے لیے ملا ایک اور لکھ دیا، اور یا میں 2، تو کتنے ہو گئے؟ 4۔ سمجھ آ گئی بات جی؟ چلو جی، یاد کریں، اس کی پریکٹس کریں، اجرا کریں، تو انشاءاللہ یہ قاعدے کبھی بھی نہیں بھولیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔